کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک، بڑا سخت ہے۔ یہ قیامت کا زلزلہ جو بڑا خطرناک ہوگا، یہ ان لوگوں پر یہ خطرناکی گزرے گی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے منہ موڑ کر اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے ہولناکی کے بارے میں بتایا کہ یوم ترى الناس یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، کہ وہ جب قیامت قائم ہوگی وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ اس دن ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی اس سے۔ اور پھر فرمایا ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ثابت کر دے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو دیکھو کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ مدہوش میں، نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن میرا پروردگار کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اور کل قیامت کے دن چونکہ اس دنیا کے اندر یہ سورج کی گرمی میں ہم کچھ دیر چلتے ہیں اور ہمیں سایہ جب نصیب نہیں ہوتا ہے تو جو پریشانی ہم لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کہیں درخت ملے، کہیں سایہ ملے، کہ ہمیں وہاں سکون نصیب ہو، اس دھوپ سے بچیں ہم۔ لیکن آخرت کے دن، جب کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو انسان کا کیا عمل ہوگا؟ انسان کا کیا عمل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا خطرناک وہ دن ہوگا کان مقدار 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن دنیا میں 50,000 کے سال کے برابر ہوگا۔ اور وہ قیامت کے دن جو سایہ ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ پچھلے جمعہ میں نے 2 لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 وہ خوش نصیب شخص ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 میں بتایا تھا کہ امام عادل، کہ انسان پسند بادشاہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اگر انسان کو کوئی حکومت مل جائے، کوئی سرداری مل جائے تو وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اور اسی طرح سے کوئی انسان گھر کا ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، وہ بھی اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کیونکہ صرف یہاں بادشاہی نہیں مراد کہ جو بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عام آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ اس میں ہر ایک آدمی عام ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ چونکہ
دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں اسے کل قیامت کے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو نمبر 1 پہ بتایا گیا ہے امام عادل، انصاف پسند بادشاہ جو ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتا ہو، انصاف سے فیصلے صادر کرتا ہو، کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی، وہ انصاف کس طرح سے انصاف کیا کرتے تھے کہ وہ انصافی کو دیکھ کر لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اس دائرہ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعے میں بیان کرتا ہوں کہ قبیلہ بنو مخزومیہ کی ایک عورت، اس نے چوری کر لیا اور اس کی چوری ثابت بھی ہو گئی، تو پھر اس چوری کے بدلے میں شریعت نے یہ حق جاری رکھا ہے کہ چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کٹنا تھا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی ہیں، ان سے بات کیا جائے کسی طرح سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو لوگ آئے اور بات کیے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر دیت دے دی جائے تو اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس آئے، باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کہ اتشفعوا حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حد کے بارے میں کچھ سفارش کرتے ہو؟ بخدا اگر اس جگہ پہ محمد بنت فاطمہ بنت محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی، اگر وہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہوں گی، ان کے بارے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ سوچئے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں فیصلے کو صادق فرماتے تھے۔ آج بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کے آپ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مان کر کے اس طرح کے فیصلے صادق فرمائے گا، انصاف کے ساتھ معاملے کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، تو وہ بھی اس زمرے میں شامل ہوگا کہ امام عادل کے انصاف پسند بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص گھٹنے کے بل اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے کے بل پر قیامت کے دن پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناک کے بل، کوئی پیشانی کے بل ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے کے بل، اور اس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن اس انسان کو اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے گا، وہ انسان اس انسان کو کسی طرح کا کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ خوف نہ علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم نہیں ہوگا۔
امام عادل۔ اور دوسرا اس نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ہے، وہ نوجوان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کل قیامت کے۔ اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ ارے ایک وقت فجر کی نماز پڑھا، وہ اپنے ذریعے معاش روزی کی تلاش میں نکل گیا، اب اس کے ذہن میں یہ لگا ہوا ہے کہ ظہر کا وقت آئے گا اور پھر سے ہم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ شخص ویکتی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور پھر چوتھا شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ چوتھا خوش نصیب شخص ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ وہ دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہو اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو، یعنی آپس میں کوئی دنیائی مفاد اور مقصد اور غرض نہیں ہے کہ بعض آدمی تو دوستی اس لیے کرتا ہے کہ بھائی اس سے ہمارا فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں، ان دونوں کی دوستی جو ہے آپس میں صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے رضا کے لیے دوستی ہوئی ہے، آپس میں جمع ہوتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بعض اس شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَمَنْصَبٍ، ایک وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے بلایا ہو، اپنی طرف مائل کیا ہو، اور ایسی حالت میں وہ شخص کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر خوف خدا ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، تو یہ نوجوان بھی قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اس طرح سے وہ صدقہ کرتا ہے کہ وہ چھپا کر کے کرتا ہے، اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، ریا و دکھلاوے و شہرت کے لیے نہیں کر رہا ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ساتواں وہ خوش نصیب انسان ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے اور روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور دوزخ کو، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا کر کے تنہائی میں وہ روئے اور آنسو بہائے، تو کل قیامت کے دن یہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ تنہائی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کسی آدمی کے سامنے ایک عبادت کر رہا ہو، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہو، رو رہا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر ریاکاری بھی ہو، دکھاوا بھی ہو، کہ انسان سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کہے، لیکن تنہائی میں جب انسان اللہ کے خوف سے جب روتا ہے، انسان اللہ کو یاد کر کے جب آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس انسان کو بھی کوئی غرض کوئی مفاد نہیں کہ انسان سامنے والا کو دیکھ کر کے بڑا بزرگ کو سمجھ بیٹھے،
چونکہ اب معاملہ تنہائی کا ہے، صرف اللہ اس انسان کا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ ماں بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ہر ایک شخص ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی انسان خوش نصیب انسانوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی لیے انسان کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان جو نماز پڑھ رہا ہو اور جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے انسان پریشان ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا میدان محشر میں، تو حدیث کے اندر آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، کہ بندے کا قدم جو ہے کل قیامت کے دن ٹس سے مس نہیں ہوگا جب تک کہ بندوں سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ بندے کا قدم ہٹے گا نہیں اس جگہ سے جب تک کہ بندوں سے ان کی 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر دیا جائے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ عمر دی تھی، یہ جوانی دی تھی، یہ جوانی تو نے کہاں گزار دی؟ کیا تم نے اس عمر کو میری عبادت میں گزار دیا؟ کیا میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نے یہ عمر کو گزار دی؟ کیا تم نے اس عمر کو کھیل کود میں لگ کر کے گزار دیا؟ کیا اس عمر کو حرام مال کمانے میں تم نے گزار دی؟ کیا اس عمر کو چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے تم نے وقت گزار دیا؟ یہ سوال چلتا جائے گا اور بندے کا جواب بھی نہیں بن پائے گا، فوراً دوسرا سوال اللہ کر دیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو تم نے کہاں گزار دی؟ کیا فجر کی اذان ہو رہی تھی مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، کیا تم اپنے بستر پہ سوئے پڑے ہوئے تھے؟ ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ ظہر کا اذان ہو رہی ہو اور تم میدان میں بیٹھ کر کے آپس سے باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے اور تم کھیل کود میں لگے ہو؟ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہو؟ ہم نے جوانی اس لیے تمہیں دی تھی کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور تم آپس میں چغلی اور غیبتوں میں اور دنیا کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا تب تک بندے کا قدم ٹس سے مس ہل نہیں پائے گا۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ کر کے اپنی زندگی گزاری ہوگی تو بندہ سوال کا جواب دے جائے گا، اس کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا ہوگا تو اس کے سوال کا جواب نہیں بن پائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے سب کو کہا جائے گا کہ جتنے لوگ میری رضا کے لیے دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں۔
تو جو لوگ اس دنیا کے اندر آئے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، سارے کے سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے لیے جو نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں وہ لوگ بھی سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹھ کو، ان کے پشت کو تخت سخت کر دیا جائے گا، وہ چاہے گا بھی سجدہ کرنے کے لیے سجدہ نہیں کر پائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں، جو جن لوگوں نے دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھی تھی یا پڑھی تھی لیکن دکھاوے کے لیے، میرے رضا کے لیے نہیں، ان لوگوں کو جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، یہ فانی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، تو ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا